خدا کے لیے قاسم میرا ہاتھ مت چھوڑنا، وہ ہمیں کاٹ کر کتوں کو کھلا دیں گے۔ قاسم کی آواز میں موت کا خوف تھا، اس کا سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ قاسم نے پلٹ کر اپنے جڑواں بھائی کا بازو اتنی زور سے کھینچا کہ اس کی قمیض کی آستین پھٹ گئی۔ اگر تم نے اس سوداگر سے جھوٹ نہ بولا ہوتا تو آج ہمیں آدھی رات کو بغداد کی گلیوں میں چوروں کی طرح نہ بھاگنا پڑتا۔ قاسم نے دوڑتے ہوئے اور بہت ہی غصے سے جواب دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے اور مٹی کی تہ جمی تھی اور آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو صرف موت کو سامنے دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ یہ شاہی سپاہی نہیں تھے، یہ ابو دجانہ کے کرائے کے قاتل تھے، وہی سوداگر جس کا مال عاصم نے دریائے دجلہ میں ڈوب جانے کا بہانہ بنایا تھا۔ حالانکہ وہ مال ڈاکو لوٹ کر لے گئے تھے، لیکن ابو دجانہ کو یقین تھا کہ ان دونوں بھائیوں نے غبن کیا ہے۔ ادھر اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے قاسم نے عاصم کو دھکا دیا۔ دونوں بھائی ایک پرانے متروکہ تندور کے پیچھے جا گرے۔ اندھیرے میں ان کے دلوں کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا سینہ ابھی باہر پھٹ کر آ جائے گا۔ ایک گھڑ سوار بالکل ان کے سر کے اوپر سے گزرا۔ اس کے ہاتھ میں لہراتی ہوئی تلوار چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ ڈھونڈو انہیں، دجانہ کا حکم ہے، سر چاہیے دھڑ نہیں۔ سوار کی کرخت آواز گونجی۔ عاصم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ ہچکی کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ قاسم نے اپنی پھٹی ہوئی چپل کو درست کیا اور بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی کی۔ بغداد ہمارے لیے قبرستان ہے، ہمیں ابھی بصرہ کے لیے نکلنا ہوگا۔ لیکن راستہ؟ عاصم نے کانپ کر پوچھا۔ بیچ میں وادی خرید کا صحرا ہے اور پھر وہ منحوس دلدلی جنگل، وہاں سے آج تک کوئی زندہ نہیں لوٹا۔ قاسم نے زمین سے ایک نوکیلا پتھر اٹھا کر اپنی کمر سے باندھا۔ پیچھے موت کھڑی ہے قاسم، پیچھے موت کھڑی ہے عاصم، اور آگے شاید زندگی کی ایک کرن۔ اب فیصلہ تمہارا ہے۔ 3 دن کے بعد سورج آگ برسا رہا تھا، ریت کا ذرہ ذرہ انگارے کی طرح دہک رہا تھا۔ عاصم ریت پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے ہونٹ سوکھ کر لکڑی کی طرح سخت ہو چکے تھے اور زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اٹھو! قاسم کی آواز اب بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس میں ابھی بھی حکم تھا۔ اس نے اپنا مشکیزہ ہلایا جو کہ بالکل خالی تھا۔ مجھے یہی چھوڑ دو قاسم۔ عاصم کی آواز ریت میں دبی ہوئی تھی۔ ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ تم بڑے ہو، تم سمجھدار ہو، تم بچ جاؤ گے، میں تم پر بوجھ ہوں۔ قاسم نے غصے سے بھائی کا گریبان پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا۔ ماں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ہم ایک روح ہیں 2 جسموں میں، اگر تم مرے تو میں بھی یہیں ریت میں دفن ہو جاؤں گا۔ قاسم نے اپنی جیب سے ایک سوکھا کھجور کا دانہ نکالا، ان کا آخری زادِ راہ۔ اس نے اپنے دانتوں سے آدھا توڑا، آدھا عاصم کے منہ میں زبردستی ٹھونسا اور آدھا خود کھایا۔ یہ آخری نوالہ تھا عاصم، اب یا تو ہمیں پانی ملے گا یا موت، چلو۔ عاصم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا۔ ان کے چہروں کی جلد دھوپ سے جھلس کر سیاہ ہو چکی تھی۔ وہ تاجر نہیں لگ رہے تھے، وہ چلتی پھرتی لاشیں لگ رہے تھے۔ تبھی افق پر کچھ ہلا۔ سیراب ہے، عاصم نے مایوسی سے کہا۔ نہیں، قاسم نے آنکھیں سکیڑی۔ وہ پرندے ہیں، جہاں پرندے ہوں وہاں پانی ہوتا ہے۔ پانی تو مل گیا، لیکن وہ ایک منحوس جگہ تھی۔ یہ صحرا کا اختتام تھا اور دجلہ کے معاون نالوں سے بنا ہوا ایک گھنا دلدلی جنگل۔ یہاں درختوں کی جڑیں سانپوں کی طرح زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ہوا میں سڑان تھی۔ رات ہو چکی تھی، ہر طرف جھینگروں کی آوازیں اور دور کہیں گیدڑوں کا رونا ماحول کو دہشت ناک بنا رہا تھا۔ انہوں نے آگ نہیں جلائی تھی کہ کہیں ڈاکو یا کوئی پیچھا کرنے والا دھواں نہ دیکھ لیں۔ اچانک جھاڑیوں میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز ہوئی۔ قاسم نے فوراً عاصم کو اشارہ کیا اور وہ دونوں ایک بڑے درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئے۔ لگتا ہے کوئی جانور ہے، عاصم نے سرگوشی کی۔ جانور لوہے کی تلواریں نہیں رکھتے، قاسم نے دبی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں اندھیرے میں چمکتی ہوئی ایک چیز پر جمی تھی۔ سامنے پگ ڈنڈی پر 3 لوگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور وہ کسی چیز کا بٹوارا کر رہے تھے۔ وہ عام ڈاکو لگ رہے تھے۔ یہ میرا حصہ ہے، ایک ڈاکو نے غرا کر کہا اور دوسرے کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی 2 ڈاکوؤں نے لاش کو لات ماری اور ایک بھاری تھیلا اٹھا کر چل دیے۔ عاصم کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ قاسم، وہ تھیلا، اس میں سونے کے سکے کی چھنکار آ رہی ہے۔
ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تم سونے کا سوچ رہے ہو، قاسم نے اسے ڈانٹا۔ اگر وہ تھیلا مل جائے تو ہم بصرہ جا کر نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، قرض اتار سکتے ہیں، ابو دجانہ کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ عاصم کی آواز میں لالچ نہیں، مجبوری تھی۔ اس سے پہلے کہ قاسم اسے روکتا، عاصم جھاڑیوں سے نکلا، لیکن اس کا پاؤں ایک سوکھی ٹہنی پر پڑا اور بہت زور سے آواز آئی۔ آواز جنگل کے سناٹے میں دھماکے کی طرح گونجی۔ دونوں ڈاکو پلٹ گئے۔ کون ہے وہاں؟ ایک نے مشعل اٹھائی۔ بھاگو، قاسم چلایا۔